ملک صاحب آج ہمیں نا 3-4 سوال انویسٹ آئیڈیا اور ڈونیٹ اسکیل میں نا وصول ہوئے ہیں، تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ سے ان کی وضاحت طلب کروں۔ پہلا یہ سوال ہمیں وصول ہوا ہے کہ پاکستان میں سپورٹس کے گراؤنڈ کتنے ہیں، وہاں کتنے بچے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور آبادی ہماری کتنی ہے، آبادی کے لیے حکومت ان کو کس طرح کی مراعات دے رہی ہیں کہ لوگوں کی صحت اچھی ہو، بچوں کو سپورٹس گراؤنڈ ملیں۔ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ بیت المال کس طرح کام کرتا ہے، ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کیسے کی جاتی ہے، جو بیت المال میں ڈونیشن ملتے ہیں لوگوں کے وہ کس طرح تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے کہ جو یہ شیخوپورہ میں انٹرچینج بن رہے تھے، ایک لوہیاں والا قلعہ ستار میں، قلعہ ستار شاہ اور ایک فاروق آباد والا، اس پہ ابھی تک کام شروع نہیں ہو سکا، حالانکہ اس کی اپروول ہو چکی ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہمیں سوال یہ ملا ہے کہ یہ جو سوئی گیس کا محکمہ ہے یہ کس طرح کام کر رہا ہے، ان کی کریڈیبلٹی دن بدن جو ہے نا ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کے میٹر کٹے ہوئے ہیں پھر بھی ان کو بل آ رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی ہے، اس کے اوپر کچھ اپنی وضاحت دیں تاکہ انڈسٹری کا بھی کچھ فائدہ ہو۔ بہت شکریہ شاہ جی، یہ آپ نے جو سوال کیے ہیں یہ بالکل بڑے جینون کوشچنز ہیں۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ سپورٹس کے گراؤنڈ، دیکھیے ہیلتھ کیئر کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈ ہونا بڑے ضروری ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ بیمار ہو گئے ہاسپٹل میں جائیں، ہم چاہتے ہیں لوگ صحت مند ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے دنیا میں کہا جاتا ہے کہ 200 آدمیوں کے اوپر ایک کم از کم بڑی سپورٹس کی گراؤنڈ ہونی چاہیے، پارکس ہونے چاہیے تاکہ ان کو اچھی آکسیجن مل سکے، تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔ پھر ان کے لیے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی میں باسکٹ بال، فٹ بال، کرکٹ، سوئمنگ اور جاگنگ ٹریکس ہونے چاہیے تاکہ وہ صحت مند ہوں، اور سارا دن آپ کو پتہ ہے انڈسٹری میں جو مرضی کریں پولوشن تو ہوتا ہے نا، تو ان کو ہمیں ایک صحت مند سرگرمیوں کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ اس میں ہم نے کئی دفعہ گورنمنٹ کو کہا کہ اس پہ کام کریں۔ دوسری بات آپ نے کی بیت المال کی اور اس کے بدلے میں ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کی۔ دیکھیے بیت المال جو ہے وہ بیسیکلی ایک آئیڈیا تھا کہ لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے، جو خرائط ہے، اس کو کلیکٹ کیا جائے اور اس کو غربت کے اوپر انویسٹ کیا جائے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس کے بھی 4 ڈپارٹمنٹ بنا دی، ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپارٹمنٹ بناتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ نکلتا ہے کہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ ٹیکنیکلی اس طرح ڈیلیور نہیں کر پاتا، یا کریڈیبلٹی ایشو رہتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کو مرج کریں اور گورننس کو کریڈیبل کریں جس سائز پہ ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا جو آپ نے کہا سر انٹرچینج کا، ڈیفینیٹلی شیخوپورہ انٹرچینج جو ہے اس میں ایک اپنا انٹرچینج بننا تھا قلعہ ستار شاہ پہ، جس کا انڈسٹری کو بہت بڑا فائدہ ہونا تھا کیونکہ کوٹ عبد المالک اوور کنجیشن ہو گیا ہوا ہے، اور ایک فاروق آباد میں بننا تھا جس کی وجہ سے آئل ٹینکر اور اس میں آئل چوری اور وہ ساری چیزیں رک سکتی۔ یہ دونوں انٹرچینج بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انفارچونیٹلی ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتی ہیں ہماری اکنامکس کو بھی، ہماری پبلک فیسیلیٹیشن کو بھی۔ جو کانسٹیٹیوشن ہمیں رائٹ دیتا ہے اس کو کسی کو حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پبلک فیسیلیٹیشن سے وڈرا کرے۔ تیسرا چوتھا جو سوال آپ نے کیا، یہ سوئی گیس بڑی امپورٹنٹ ہے فار انوائرمنٹ، یعنی جس کو ہم سوئی گیس کہتے ہیں ایکچولی وہ نیچرل گیس ہے۔ انفارچونیٹلی جس ڈپارٹمنٹ کو ہم نے اس کا چارج دیا ہوا ہے اس میں سارے سفارشی آ کے بیٹھ گئے۔ ایم ڈی صاحب کا موڈ ہوگا تو وہ بات سنیں گے، ایم ڈی صاحب کا موڈ نہیں ہوگا تو نہیں سنیں گے، جی ایم صاحب کا موڈ ہوگا تو وہ بات سنیں گے، جی ایم صاحب کا موڈ ہوگا۔ ان جرنلی یہ نہیں کہ مجھے اویلیبل نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے، ان جرنلی یہ ایٹیچیوڈ ہے۔ پھر اپنی مرضی سے وہ کہیں گے جی ہم نے یہ قانون ہے، یہ پالیسی ہے۔ اسی طرح سملر ون آپ دیکھیں کہ ہم جب کسی سیکٹری سے بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے سر میں آپ کو ٹائم تو دیتا ہوں بٹ سبجیکٹ ٹو دی سی ایم میٹنگ۔ یار سی ایم صاحب ہر گھنٹے آپ کو بلاتے رہتے ہیں۔ یہ آفیسر نے ایک ٹرینڈ بنا لی ہے کہ کسی بھی آفیسر کو آپ جا کے ٹچ کریں وہ کہتا ہے جی میں سینئر آفیسر کی جو ہے نا ویٹنگ پہ پڑا ہوا ہوں، سر نے مجھے بہت کام دیا ہوا ہے، میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اور بھائی ان پٹ مجھ سے لینی ہے، جب آپ نے ان پٹ مجھ سے لینی ہے تو میری ان پٹ لے کے جانی ہے نا، یو آر دا کوریئر، انٹرمیڈیٹڈ یا کوریئرس۔ آپ جا رہے ہیں، آپ میرے سے ان پٹ نہیں لے رہے، میٹنگ ٹو میٹنگ کھیلتے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی سی ایم صاحب کی میٹنگ میں، پی ایم صاحب کی میٹنگ میں، فلاں سیکٹری صاحب کی میٹنگ میں، فلاں جگہ پہ وہ سارا دن فائلیں اٹھا کے پھرتے ہیں۔ سر اس طرح ملک کو ڈلیور نہیں کر سکیں گے۔ ملک ڈلیور اس وقت ہوگا یعنی جو پبلک ہے اس کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، ان کو آپ موقع دیں کہ وہ کام کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے انڈسٹری چلانی ہے، ود ان دی لا چلانی ہے،
اور اگر لا میں کہیں ہم نے ایرر ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, لا میں ہم نے کہیں کوئی کوشچنز رکھے ہوئے ہیں تو ان کو وڈرا کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ مجھے ریلیف دینا ہے, ریلیف دینا تو سب کو دیں, نو ڈسکریمنیشن, سب کو ریلیف دیں. بہت زیادہ ہرڈلز ہیں. اور یہ ہرڈلس کو ختم کریں تاکہ پاکستان میں لوگ آئیں اور انویسٹمنٹ کریں ڈائریکٹلی, اور انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جاب پیدا ہوگی. 5 سے 6 کروڑ جاب آج آپ کو چاہیے, آج سے 3 سال بعد کتنی جاب چاہیے ہوں گی؟ بہت زیادہ. تو پلیز خدا کے لیے آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں, یہ گورننس کھیلنی بند کریں اور گورننس کو ڈیلیور کریں اور لرن کریں واٹ از دی میننگ آف دی گڈ گورننس اینڈ ایڈمنسٹریشن اور گورننس کو ملا کے نہ چلائیں. تھینک یو.